انٹرٹینمنٹ میں لپٹی حب الوطنی کی کہانی، آئیے دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی نئی آنے والی فلم زرار، جس کے حوالے سے بار بار تاریخ کا اعلان کیا گیا لیکن پھر فلم کی ریلیز مؤخر کر دی گئی، تاہم ایک بار پھر فلم کی ریلیز کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں فلم کی ریلیز کی ڈیٹ کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں فلم کی نمائش کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ پریس کانفرنس میں نیّر اعجاز، جان شاہد، کرن ملک، عدنان بٹ اور اعجاز شاہد نے شرکت کی، جہاں شان شاہد نے اپنے مداحوں کو فلم کی نئی ریلیز کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ فلم زرار 25 نومبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے، جس میں شان شاہد مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ شان شاہد نے کہا ہے کہ میں نے اس فلم کو پاکستان کی محبت میں لکھا ہے۔ لکھنے کو پاکستان کی محبت میں کالم بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن فلم بنانا اور اس کے ذریعے میسج دینے کا الگ ہی مزہ ہے۔ فلم ایک ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے آپ کوئی بھی میسج آسانی سے ایک دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں۔ ایکشن، سسپینس اور رومانس سے بھری فلم میں شان، کرن ملک اور ندیم بیگ شامل ہیں۔ کرن ملک نے اس فلم میں ایک صحافی کا کردار ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اداکاری نہیں کی۔ امید یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ لوگوں کو پسند آئے گا یہ کریکٹر، اور یہ سارا کریکٹر جو ہے اعجاز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور شاہد بھائی ان کو جاتا ہے، بیکاز they are the one who brought me here. I had no intention, but I really enjoyed that. And I guess at the end of the day, when it comes to the screen, hopefully it will do best. اعجاز بھائی کا تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بیکاز میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے والد تو حیات نہیں ہے، لیکن اعجاز بھائی ہیز آلویز بین مائی فادر فگر، اور ہمیشہ یہ گائیڈنس ان کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ہم کئی دفعہ رنگ کینوس سے باہر بھی نکالتے تھے، تو ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ کینوس کی حد تک رنگ کرو، اور ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم انہوں نے مجھے کہا کہ فلم بنانی ہے، تو میں نے اعجاز بھائی کو کہا کہ میرے پاس یہ جانراز ہیں، اسکرپٹس ہیں، آپ کس میں انٹرسٹیڈ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وی وانٹ ٹو میک اے فلم آن دا تھریٹس ٹو پاکستان، کہ ہمیں ایز اے پاکستانی یہ پتہ ہونا چاہیے، خبروں سے علاوہ بھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، انٹرٹینمنٹ کے اندر ریپ کر کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میسج کیا ہے۔ سو ایسے پروڈیوسرز اور ایسے لوگ جو ایک بالکل فری ہینڈ لیتے ہیں، ہم نے دنیا کے نقشے پہ جس جگہ پہ ہاتھ رکھا we went to shoot there، ہمیں کہیں بھی ہماری امیجنیشن کو انہوں نے کم نہیں ہونے دیا۔ سو آئی تھنک ایک پروڈیوسر کا ایک اچھی ٹیم کو ڈھونڈنا اور پھر اس ٹیم کو اس انسپریشن میں اور اس وسائل کے ساتھ کھلا چھوڑنا جو ہے، آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ۔ انہوں نے جب ون لائن ہم نے ڈسکس کی، سو آئی تھنک دے ور ریلی ہیپی وتھ دی آئیڈیا، لیکن دا رول دے پلیڈ، میرے خیال میں آج ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب پیسے دینے والوں میں سے ہیں اور یہ پیسے دینے والوں میں سے۔ سو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ایسے بزنس میں جس میں پاکستانیت بھی ہو، انٹرٹینمنٹ بھی ہو، انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ بھی ہو، ایسی فلم کو باہر آنا، ایسے پروڈیوسرز کا زندہ رہنا، ایسے پروڈیوسرز کا آگے اور ڈائریکٹرز اور ایکٹرز کے ساتھ کام کرنا۔ The first day اعجاز بھائی and me sat، ہم نے 2-3 فلمز اور پلان کی ہیں جس میں میں نہیں ہوں ایکٹر۔ So it's not about the camp. I think the film industry should be a camp, not just different small little camps. ہم وہ پینٹ بس جائے تو پھر آ ہی جان گے، پینٹ تے بسن دے اوپر۔ بالکل ایسا ہے۔